جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا. یہ جو مکتب ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. آج جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اگر آپ کی نظر اس ماحول میں ہے اور گہری نظر ہے تو آپ مکتب کی اہمیت بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں. اس ماحول میں جہاں چاروں طرف اسلام کی خلاف سازشیں ہوں، بالخصوص مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دینے کی سازشیں، پلاننگ کہ مسلمان لڑکا ہو کہ لڑکی دین اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، کسی طریقے سے وہ اسلام کو چھوڑ دے، اس کے لیے بہت ساری پلاننگ چل رہا ہے، کوششیں اور سازشیں چل رہی ہیں. اس لیے وقت کا بہت اہم تقاضا ہے کہ ہم اپنے اپنے مکاتیب کو مضبوط کریں. ہر گلی، ہر محلے میں، یوں کہہ لیجیے ہر مساجد میں مکتب کا انتظام ہونا چاہیے. عصری تعلیم بھی دیجیے، دنیاوی تعلیم بھی دیجیے، ساتھ ہی ساتھ مکتب کی تعلیم ضرور دیں. اس لیے کہ مکتب میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھایا جاتا ہے. اب ایک بچہ جب ان باتوں کو سیکھے گا تو آگے چل کر انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. چاہے آپ جس یونیورسٹی میں پڑھائیں، جس کالج میں پڑھائیں، اگر آپ نے بنیادی تعلیم اسے دیا عقیدے کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، تو انشاءاللہ کبھی وہ بچہ گمراہ نہیں ہوگا. اس لیے وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہر گلی میں، ہر مسجد میں مکتب کا انتظام ہو. اور اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج کی جو سلیبس ہے، نصاب ہے اور تعلیمی نظام ہے، جہاں عصری تعلیم ہے وہی آپ اپنے بچوں کو 1 سے 2 گھنٹہ انتظام کیجئے اور عصری تعلیم بھی دیجئے. آپ کا بچہ دونوں سیکھ جائے گا، قرآن بھی، دینی باتیں بھی اور اسلام اور دنیاوی تعلیم بھی. کسی نے بہت ہی بہترین بات کہا ہے کہ آپ کی مسجد میں اگر اے سی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کولر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، مسجد میں قالین نہ ہو تو کوئی بات نہیں، مسجد میں ایئر کنڈیشن نہ ہو تو کوئی بات نہیں، مسجد جھوپڑی کی ہو کیوں نہیں، اگر اس میں مکتب کا انتظام ہے تو وہ مسجد کا کردار پورا کر رہا ہے. اگر ہماری مسجد عالی شان ہے، مسجد میں سب کچھ ہے، ماربل ہے، اے سی ہے، کولر ہے، سارے چیز کا انتظام ہے، اور اگر مسجد میں مکتب کا انتظام نہیں ہے تو یاد رکھیے مسجد کا کردار ادھورا ہے، مسجد کا کردار ادھورا ہے. اور وقت پکار کے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دو، دینی تعلیم دو. تو میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہر گلی، ہر مسجد میں مکتب قائم ہو اور صحیح سلیبس، صحیح نظام کے ساتھ قائم ہو، ڈھنگ کے ساتھ، اصول کے ساتھ. بچہ 2 گھنٹہ ہی پڑھے لیکن ہاں ایسا محسوس ہو کہ ہمارے بچے نے کچھ سیکھا ہے، ہم نے بچوں کو کچھ سکھایا ہے، بچوں نے اتنا سیکھا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کی ادب اور احترام کر سکتا ہے. کم سے کم اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دے. اور ایک بات یاد رکھو، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. جو آنے والی نسلیں، کبھی آپ نے تنہائی میں غور کیا ہے کہ وہ نسلیں کہاں جائے گی؟ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کہاں جائے گی؟ اتنی سازشیں، اتنی جالیں بچھی ہوئی ہیں. اس کے لیے سب سے بہترین نظام یہی مکتب ہے. اگر مکتب کا ہم نے صحیح، اسٹرانگ اور مضبوط کر دیا تو یقین مانیے آنے والی نسلیں انشاءاللہ صحیح راہ پر جائے گی، سیدھے راستے پر جائے گی، گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایسا نظام، ایسا سسٹم ہر گلی، ہر محلے، ہر مساجد میں ہونی چاہیے.
اللہ پاک سے دعا کی